اور دوسری بات، اس موقع کے مناسبت سے میں کہتا ہوں، ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ اہل تشیع بھائی ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان میں ان کے علماء ملوث ہیں، ہم بھی ملوث ہیں، لیکن یہ زیادہ ملوث ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے لوگوں کے درمیان او واہیات، او پروپیگنڈے، او غلط باتیں مشہور ہے، خدا کی قسم انسان سننے تک گوارا نہیں کریں گے۔ اور یہ لوگ ہیں کہ بیٹھے ہیں، نہیں چاہتے تاکہ لوگوں کو ایسا روشن چہرہ پیش کرے، تاکہ لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ یہ ساری غلط فہمیاں، یہ دشمن جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اپنے آپ مر جائیں گے۔ لیکن کاش ہمارے اہل سنت میں تو یہ ایسے باتیں مشہور ہے کہ بعض اوقات ایسی جگہ ہے، ایسے قریے ہے، ایسے گاؤں ہے کہ اہل تشیع کے وہ دیکھے اور آپ کہیں کہ یہ شیعہ عالم ہے، خدا کی قسم وہ یقین نہیں کریں گا کہ اس کا نہ تو کان لمبے ہے، اس کا نہ تو دو ناک ہے، اس کا نہ تو دم ہے۔ اس حد تک پروپیگنڈ ہے۔ قرآن میں تحریف کے قائل ہے، 40 پارے ہیں اور 10 انہوں نے چھپا کے رکھے ہیں۔ پورے جامعہ ٹٹول کے ہم نے رکھ دیا، لیکن وہ 10 پارے پتہ نہیں کدھر رکھے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ پوری ایران میں مسجد نہیں ہے، اہل تشیع مسجد نہیں بناتے، پتہ نہیں حضرت نے کتنا خون بہا کر یہ مسجد بنائی ہے۔ ذرا دکھا دیں مجھے اہل سنت ایسی مسجد اپنے جامعات کے اندر۔ لیکن ان میں آپ لوگ ہم سے زیادہ ملوث ہیں۔ ایک تحمید کتنا روئے گا، کتنے لوگوں تک بات پہنچائے گا کہ بھائی آؤ ذرا بیٹھو، ایک دوسرے کو سنو۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے کیا کفر ہو سکتا ہے؟ اسرائیل، امریکہ، یہودی، عیسائی، غیر مسلموں سے تو ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کلمہ گو بھائی کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے، اور بیٹھانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے، ایک دوسرے کو اپنا بھائی ثابت کر دیں گے اور بھائی نکلیں گے۔ تو جب بھائی نکلیں گے تو پھر لڑیں گے کون؟ پھر امت مسلمہ انتشار کون پھیلائے گا؟ پھر امت مسلمہ کو ایک دوسرے سے کس طرح ذبح کروائے گا؟ دشمن تو بیٹھا ہے ادھر، ہم ہی کافی ہے ایک دوسرے کی مسجد جلانے۔ اور ایک بات آخری میں کہتا ہوں، میرے ذہن میں بہت سارے باتیں ہیں، میرے ذہن میں بہت سارے باتیں تھے، لیکن یقین جانو کہ میں نہیں لے سکتا اور وقت۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، غور سے سنو یہ بات، کہ دشمن آرام سے بیٹھا ہے، وہ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور میرے ذہن میں ایسے الفاظ جذبات کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ شاید بعد میں آپ لوگ مجھے بھی گالے دیں کہ یہ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ لیکن ہم بہت معذرت کے ساتھ، علماء سے بہت معذرت کے ساتھ، کہ ہم جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور وہ تماشا دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے مساجد کو، ایک دوسرے کے خانقاہوں کو، ایک دوسرے کی تعلیمی اداروں کو، وہاں پر ہم خودکش کر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے علماء کو مار کے جشن مناتے ہیں۔ ہم نے دشمن کا کیا بگاڑا ہے؟ $1 ملین خرچ کر کے وہ شیعہ اور سنی کو آپس میں 100 سال کے لیے لڑوا سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات تھے۔ میرے نبی تو آئے تھے ایسے جہاں پر آج مجھ سے پہلے ہمارے ایران سے آئی ہوئی مہمان نے بات کی کہ وہ لوگ شاید، یہ عجیب بات انہوں نے کہی کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے اگر قرآن یہ بتاتے نہیں کہ وہ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، وہ اپنے اولادوں کو، اپنے جگر گوشوں کو وہ مارتے تھے۔ شاید ہم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا ایسے معاشرے میں کیا ہماری صورتحال اس معاشرے سے اب بھی بدتر ہے؟ نہیں، لیکن وہ تعلیمات ہم نے چھوڑے ہیں، وہ ارشادات ہم نے چھوڑے ہیں، وہ محنت اور صبر ہم نے چھوڑے ہیں، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو دنیا کا سب سے مہذب ترین معاشرہ بنایا۔ اور انہی تعلیمات کو، اور انہی ذات کو، اور انہی قرآن کو لے کے ہم ایک دوسرے کے گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ آج ہماری صورتحال یہ ہوئی ہے کہ میں نے اہل بیت کی محبت چھوڑا ہے اہل تشیع کے لیے،
میں نے پالیسی